السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، حدیث من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والی من والا وعاد من عادا۔ یہ حدیث اہل سنت والجماعت کی حدیث کی صحیح کتابوں کے اندر مروی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے ناصبیوں نے اس حدیث کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، شیعہ کی روایات ہے، جیسا کہ عموماً ناصبیوں کا طریقہ کار رہتا ہے۔ ناصبی کون ہے؟ ناصبی وہ ہوتے ہیں کہ جو علی اور آپ کی آل سے عداوت کو دین سمجھ کر ان سے عداوت کرتے ہیں، یعنی اہل بیت علیہم السلام سے بغض رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ محبت رسول اور عشق رسول کا ڈنڈورا پیٹتے ہوں اور دنیا میں یہ کہتے ہوں کہ ہم اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اہل بیت سے ہماری محبت ہے، پنجتن پاک کہتے ہوں، ان سے وسیلہ اور شفاعت کے دعوے کرتے ہوں، لیکن وہ اہل بیت علیہم السلام سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں کیونکہ ان کے دشمنوں کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص کسی سے محبت کا دعوے دار ہو اور پھر یہ بھی کہتا ہو کہ میں اس کے دشمن سے بھی محبت ہے، مجھے اس کا دشمن بھی ٹھیک ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ ان کو جنگیں کی، ان کے اصحاب کو شہید کیا، ان کے ساتھ ان کا دفاع کرتے ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حدیث ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، مختلف روایات کے ساتھ مختلف الفاظ کے اندر آیا ہے، مختلف الفاظ مختلف روایات کے اندر نقل ہوئے ہیں۔ چونکہ اس حدیث کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ حدیث ایک جمع غفیر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث کی اہمیت آپ دیکھیے کہ آپ نے کس وقت کے اندر اسے ارشاد فرمایا، تو اس لیے جب اس کے راوی اتنے زیادہ ہیں، اتنے کثیر تعداد کے اندر ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر صرف 110 صحابہ نے اسے روایت کیا ہے، اور یہ جس موقع پر آپ نے فرمایا تو آپ نے حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر آپ نے غدیر خم جو ایک چشمہ ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا۔ تو یہ حدیث متواتر درجے کی حدیث ہے۔ تو ہم آتے ہیں اس کی تحقیق اور تخریج کی طرف اور گفتگو کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کیوں آخر اس جیسی حدیث کو ضعیف قرار دے دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ تو شیعہ کی روایات ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے 10 ہجری میں واپس پلٹے تو جحفہ کے مقام پر آپ نے 18 ذی الحجہ کو غدیر خم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ ظہر کا وقت ہے، آپ نے غدیر خم، غدیر ایک جوہر کو کہتے ہیں اور خم اس جگہ کا نام ہے، جوفہ اس پورے علاقے کو کہتے ہیں، اور یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں واقع ہے۔ اس زمانے میں مکہ سے مدینہ تک جو سفر تھا وہ 8 دنوں میں طے کیا جاتا تھا، تو 4 دن اس سفر میں گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ یہاں پر ہم پڑاؤ ڈالتے ہیں، سب وہاں پر ٹھہر گئے، آرام کیا، ظہر کی نماز پڑھی، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اہمیت جانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ دینے کا جو طریقہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مخاطبین تھے، جو سامنے ہوتے تھے، ان کے ذہن کو ہر طرح سے خالی کر دیا کرتے تھے تاکہ جو بات آپ فرما رہے ہیں وہی بات وہ اس وقت سن رہے ہوں۔ یہ آپ کا انداز اور طریقہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی انداز اور طریقہ یہاں پہ رکھا۔ جیسے مینا کے اندر آپ نے فرمایا، لوگوں یہ کون سا شہر ہے؟ حالانکہ سب جانتے تھے کہ یہ شہر مکہ ہے۔ آپ نے پھر بھی پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ آپ نے یہ پوچھا کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو سب نے جواب دیا کہ مہینہ جو ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور یہ شہر مکہ ہے۔ تو یہ جو سوالات ہوتے تھے تاکہ جو سامنے میں جو سننے والے لوگ ہیں وہ متوجہ ہو جائیں اور ہر طرح کی باتوں سے ان کا ذہن خالی ہو جائے اور جو بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ ان کے دماغ میں بستی چلی جائے، بیٹھتی چلی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مناسبت سے، ظہر کا وقت تھا، عرب اس وقت میں آرام کر کے وہ فراغت حاصل کر چکے ہوتے تھے، نماز بھی پڑھ لی اور ذہن ان کا نشاط کے اندر ہوتا تھا۔ آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، لوگو
اور یہ جو حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ ایک طویل حدیث ہے، ہمارے اہل سنت علماء نے مختلف کتابوں کے اندر اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر بیان کیا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس پر تفصیلاً اس کو ایک جگہ بیان کیا ہے۔ باقی امام مسلم نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث الثقلین کا جو حصہ ہے وہ بیان کیا ہے، اسی طرح ترمذی نے، اسی طرح ابن ماجہ نے، حاکم نے مستدرک کے اندر، نسائی نے خصائص امیر المومنین کے اندر ان تمام جو حدیث کے ٹکڑے ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو خطبہ دیا ہے، اب اس کے جو راوی ہیں مختلف صحابہ کرام ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث جناب امام علی سے مروی ہے، براء بن عازب سے ہے، حضرت عمر سے ہے، ابو ہریرہ سے ہے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ابن عمر سے ہے، حضرت عمر سے ہے۔ یہ حدیث یعنی کثیر صحابہ کرام سے مروی ہے، خود جناب امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اس حدیث سے جو ہمیں جو فائدے ملیں گے وہ تو میں آخر میں بیان کروں گا، لیکن اس حدیث کو حدیث ولایا یا حدیث غدیر بھی کہتے ہیں، چونکہ اس کا جو مفہوم ہے ہمارے اہل سنت نے، جو بعض اہل سنت ہے جیسے ابن تیمیہ ہے یا محمد بن عبد الوہاب النجدی نے، جو اس طرح کے جو علماء ہیں یا جو ناصبیت علماء ہیں، انہوں نے اس کا انکار کیوں کیا ہے؟ اس کا انکار اس لیے کہتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، اس کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ اس سے شیعہ کے موقف کو تقویت ملتی ہے، اور شیعہ کا جو موقف ہے وہ کیا ہے؟ خلافت کا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ بھی بنا دیا، تو اس ایک بات کو رد کرنے کے لیے ہمارے بعض اہل سنت نے پوری حدیث کا انکار کر دیا۔ تو یہ ناانصافی ہے، یہ ناانصافی کن کن باتوں کا انکار کریں گے؟ کیا حدیث الوصیہ کا بھی انکار کر سکتے ہیں؟ وہ تو اس سے زیادہ واضح ہے، وہ تو اس سے کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون ہے، میرے لیے علی آپ ہو، تو اس کا بھی انکار کر دیا جائے گا۔ حالانکہ بعض نے کوشش کی ہے اس کے انکار کرنے کی، اور اس کا انکار اس طور پہ نہیں کیا ہے کہ مثلا اس حدیث کو ضعیف کہا، اس کا انکار اس طرح کرتے ہیں کہ مد مقابل میں کسی اور کی روایت بیان کر دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث الوصیہ کے اندر فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ خصوصیت جو ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان کی۔ تو اس طور پر کوشش کی جاتی ہے کہ اس حدیث کی اہمیت کو کم کیا جا سکے۔ میں مختصر کرتا ہوں اپنی گفتگو کو تاکہ جو حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے جلد پیش کر سکوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے جو فضائل ہیں اس کو کم کرتے ہیں، مجھے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے جو انہوں نے یہ قصیدہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اذن فی مجلس نذکر علیٰ وصبتیہ وفاطمۃ الزکیہ یقال تجاوزوا یا قوم ھذا فھذا من حدیث الرافضیہ برئت الی المہیمن من اناس یرون الرفض حب الفاطمیہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی مجلس کے اندر جناب امام علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے، اور ان کے صاحبزادوں کا امام حسن و حسین کا اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل ذکر کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ قوم اس سے اٹھ جاؤ، یہ تو شیعہ کی روایت بیان کرتا ہے، میں پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں اور ایسے لوگوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں کہ جو اولاد فاطمہ کی محبت کو شیعت کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ شروع میں بتا ان لوگوں کے لیے کہ جو ہر وہ روایت جس کے اندر اہل بیت کی فضیلت ہوتی ہے اسے رد کر دیتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ امام ابو جریر الطبری رحمہ اللہ نے، جنہوں نے تاریخ طبری بھی لکھی ہے، تفسیر طبری بھی ہے، امام ابو جریر نے صرف اس حدیث کی سند کے اوپر 2 جلدوں میں کتاب لکھی، حدیث ولایا یا حدیث غدیر کی سند کے اوپر، کہ یہ اتنی طویل سند ہے، ہزاروں سینکڑوں لوگ اس کو روایت کریں 2 ضخیم جلدوں کے اندر، لیکن وہ کتاب آج ملتی نہیں ہے، ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ علمی دیانتداری کہاں پر ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ آگے علمی ورثہ پہنچایا، کہاں پر ہے وہ کتاب؟ حالانکہ اس کتاب کا تذکرہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب کے اندر اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے ابو جریر الطبری کی اس حدیث کی سند کے اوپر 2 جلدوں میں، بڑی بڑی موٹی موٹی جلدوں کے اندر صرف اس
حدیث کی سند کے اوپر وہ کتابیں ہیں، لیکن وہ کتاب جو ہے وہ آج آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے فضائل اہل بیت کو چھپایا گیا ہے۔ حدیث غدیر جیسے میں نے عرض کیا یہ بڑے صحابہ کرام سے مروی ہے، کثیر صحابہ کرام سے، امام علی سے، براء بن عازب، زید بن ارقم، ابن عباس، جابر بن عبداللہ، میزبان رسول جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بریدہ، سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مالک، انس بن مالک اور حبش بن جنادہ، حذیفہ بن اسید، ابو ہریرہ، عمر بن خطاب، عبداللہ بن عمر، ابو بردہ، ایک طویل نام ہے جو صحابہ کرام ان سے مروی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے اس کا متن رکھتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس خطبے کے اندر یہ ایک طویل خطبہ ہے، اس میں حدیث ثقلین بھی ہے، وہ حدیث ثقلین وہ متواتر حدیث ہے، وہ آپ کو صحیح مسلم کے اندر وہ مل جائے گی۔ یہاں پر صرف اس ٹکڑے کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر جناب امام علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے کہا، لوگو من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا۔ اس سے پہلے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کہ الا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یأتینی رسول ربی فاجیب۔ اے لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، لوگوں میں ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس اللہ کا رسول یعنی فرشتہ آ جائے اور میں اس کی دعوت کے اوپر ہاں کہہ دوں، یعنی اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں۔ پھر آپ نے حدیث ثقلین بیان کی، اہل بیت کی فضیلت بیان کی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اہل بیت کا تذکرہ کیا، عام طور پر اہل بیت سب کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد پھر ان اہل بیت میں سے جناب امام علی بن ابی طالب کو خاص کیا۔ پھر آپ نے فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، سب سے پوچھا آپ نے الست اولا بالمؤمنین من انفسہم؟ صحابہ نے عرض کیا بلا بلا۔ آپ نے فرمایا کیا میں مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ حقدار نہیں ہوں، قریب نہیں ہوں؟ کیا میں مومنوں کی جانوں پر ان سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا جی یا رسول اللہ۔ قال الست اولا بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلا۔ قال فهذا ولي من انا مولاه اللهم وال من والا اللهم عاد من عادا۔ یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوچھا۔ یہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ تو یہ اس کا ولی ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں۔ اللہم والی من والا وعاد من عادا، اے پروردگار تو بھی اس کی مدد فرما کہ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور اس کا دشمن بن کہ جو علی کو اپنا دشمن بناتا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر، حدیث نمبر 116 ہے، اور ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ کے اندر، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، اور کنز العمال میں روایت ہے، ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر الکبیر کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث یہ بھی براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہم نے غدیر خم میں قیام کیا، وہاں ندا دی گئی، نماز کھڑی ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 2 درختوں کے نیچے صفائی کی گئی، پس آپ نے نماز ظہر ادا کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں مومنوں کی جانوں سے قریب تر ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں ہر مومن کی جان سے بھی قریب تر ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ یہ طویل حدیث ہے۔ پھر اس کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا۔ یہ الفاظ یہاں پر ہیں، من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا۔ آپ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، بس اے پروردگار تو بھی اس شخص کی مدد فرما کہ جو علی کا ساتھ دیتا ہے، اور اس کو دشمن بن کہ جو علی کو دشمن بناتا ہے۔ یہ الفاظ سننے تھے، روایت کے اندر ہے فلقی عمر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد جناب عمر ملے حضرت علی سے، فقال له ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن ومؤمنہ۔ آپ تو ہر مومن اور مومنہ کے
یعنی ہر مرد و عورت کے آپ مولا بن گئے ہیں، ہر مرد و عورت کے آپ مولا بن گئے ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ اچھا، یہ جو روایت ہے جناب عمر نے جس میں مبارکباد دی، یہ احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس کو روایت کیا۔ حدیث کا نمبر ہے 281، اور ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا، حدیث کا نمبر ہے 12167، طبری نے روایت کیا اس کو۔ اور تیسری جو حدیث ہے یہ بھی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور زید بن ارقم کی جو حدیث ہے یہ حاکم نے المستدرک کے اندر حدیث کا نمبر ہے 4576، نسائی نے السنن کبریٰ کے اندر حدیث کا نمبر ہے 8148 اور 8464، اسی طرح نسائی نے خصائص کے اندر اور طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی اس میں بھی یہی الفاظ ملتے ہیں، اور اس کو ابن ابی شیبہ نے المصنف کے اندر روایت کیا، حدیث کا نمبر ہے 12121، اور دیگر کنز المال وغیرہ کے اندر بھی ہے۔ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی یہ حدیث مروی ہے، طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر روایت کیا، اور اسی طرح ہیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر، ابن عساکر نے وغیرہ نے۔ اس حدیث سے جو فوائد ہمیں ملتے ہیں وہ فوائد میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ یہاں پر اگر مولا فرمائے تو مولا کا معنی دوست ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کو بھی مولا کہا ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کا معنی دوست ہے۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو دیگر صحابہ کے لیے اگر کسی جگہ پہ فرمایا ہے مولا، یہ بات درست ہے کہ عربی زبان کے اندر مولا کا معنی دوست کے آتا ہے، لیکن یہاں پر معنی دوست کے نہیں ہے، یہاں پر معنی آقا اور مولا اور سردار کے ہیں، متصرف ہیں۔ یہاں پر معنی جو ہے وہ میرے بعد کے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں جس کے لیے مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہے، جبکہ دیگر کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دیگر مومنین کے لیے بھی ہیں، بلکہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں کہ آپ ہمارے مولا ہیں، یا ان کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ تم سب لوگوں کے لیے ہو، یا جس طرح میں سب کے لیے ہوں اسی طرح تم سب کے لیے۔ تو یہ خصوصیت جناب امام علی کو ہی حاصل ہے، باقی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ بات اس کے اندر سب صحابہ نے اقرار کر لیا، جیسے کہ حضرت عمر نے اقرار کیا، تو اس اقرار سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب صحابہ کرام کو، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کہتے ہیں کہ 10,000، بعض نے کہا 15,000، بعض نے 70,000 ذکر کیا ہے کہ صحابہ اس وقت موجود تھے، اور اس میں بڑی تعداد انصار و مہاجرین صحابہ کی تھی، اسی لیے انصار و مہاجرین سے زیادہ مروی یہ حدیث آپ نے ان کے سامنے یہ ارشاد فرمایا۔ جس طرح بیعت رضوان سب کے سامنے کی گئی، اسی طرح یہ بیعت علی ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کی ولایت کے اوپر سب صحابہ سے بیعت لے لی، اور سب نے اس کو تسلیم بھی کر لی اور اقرار بھی کر لیا، اور سب سے پہلے اس کی مبارکباد دینے والے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تیسری بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ولایت امام علی یہ صرف آپ ہی کا خاص ہے، اور اس میں ہر طرح کی ولایت آ گئی۔ بعض نے کہا ہے ولایت باطنہ، اور بعض نے ظاہریہ کی تقسیم کی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ عام ہے، اور ہمارے ہاں فقہ کا قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق قبل اطلاق کے اوپر جاری رہتا ہے، تو یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کو مقید کرنے والی ہو۔ چوتھی بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا دوست وہ شخص اللہ کا دوست ہے کہ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور وہ شخص اللہ کا دشمن ہے جو علی کو دشمن رکھتا ہے۔ یہ اس حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوا۔ اب یہ جو الفاظ ہیں اللہم والی من والا وعاد من عاد، منہاج السنہ کے اندر ابن تیمیہ نے اس سے انکار کیا، رد الروافضہ کے اندر محمد بن عبد الوہاب النجدی نے اس آخری ٹکڑے سے انکار کیا۔ بعض نواسب نے جو انکار کیا ہے تو اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اصحاب نے جو علی سے جنگیں کی ہیں تو کیا وہ اللہ کے دشمن تھے۔ اب اس خوف کی وجہ سے ہمارے ہاں اہل السنت دیوبندی موجودہ، اور دیوبندیوں میں سے بھی جو موجودہ ناصبی ہیں، اور بریلویوں میں سے موجودہ جو ناصبی ہیں، وہ اس آخری ٹکڑے کا انکار کرتے ہیں۔ بریلویوں نے اس سے پہلے تو انکار نہیں کیا، آج کل یہ انکار کرنا شروع کرتے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال جو بھی ناصبی ہے، اور ناصبی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دیوبندی ہوگا تو ناصبی ہوگا، بہت سارے دیوبندی وہ محبان اہل بیت ہیں، اور بہت سارے بریلوی وہ ناصبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب تقسیم واضح ہو چکی ہے امت کے سامنے، یا تو حسینی ہے یا یزیدی ہے، یا تو ایک بندہ محب اہل بیت ہے یا ناصبی ہے، اور کوئی تقسیم نہیں ہے اس وقت اس امت کے اندر۔
تو دیوبندی ہو بریلوی ہو، اس لیے میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا. میں سب کو مومن سمجھتا ہوں کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے وہ اہل ایمان، وہ مومن ہے. ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم دیوبندی بریلوی اختلافات کی وجہ سے دیوبندیوں کی تکفیر کریں یا بریلویوں کو مشرک اور بدعتی اور گستاخ کہیں. ہمارے لیے واضح چیز یہ ہے کہ اہل البیت علیہم السلام سے استمساک اور قرآن مجید سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، متواتر حدیثوں کو تھام رہا ہے یا نہیں تھام رہا، اور قرآن مجید سے استحسام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو قرآن اور اہل البیت، باقی کمزور روایات، ضعیف روایات ہر ایک بیان کرتا جا رہا ہے. اور ہمارے ہاں تو افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ فضائل اعمال کے اندر کمزور سے کمزور روایت قبول ہے ٹھیک ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی روایت جو امام علی سے متعلق اور وہ کمزور بھی نہ متواتر ہو، اس کا انکار کر دیتے صرف اس وجہ سے کہ شیعہ کے موقف کو تقویت ہوگی، صرف اس وجہ سے کہ شیعہ کے موقف کو تقویت ہوگی. اللہ اکبر. اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اس کا جو آخری ٹکڑا ہے اللہم والی من والا وعاد من عادا، یہ درست نہیں ہے، یہ موضوع ہے. کیوں کہ جو علی اے اللہ تو بھی اس کو دوست رکھ، جو علی کو دوست رکھتا ہے، جو علی کو دشمن رکھتا ہے تو بھی اس کو دشمن رکھ. تو اس سے تو پھر یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے جو جنگیں کی تو وہ کیا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس ٹکڑے کا انکار کرتے ہیں تو دوسری بھی روایتیں اس کی شواہد میں موجود ہیں، جیسے ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، مسند احمد ہے. انہوں نے اس سے اسی مفہوم کے ملتے جلتے روایت بیان کی ہے، اور یہ آپ نے سنی ہوئی ہوگی. آپ صلی اللہ، یہ روایت ابن ماجہ کے اندر ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ترمذی نے بھی زید بن ارقم سے روایت کی ہے، اور اسی طرح یہ مسند احمد کے اندر مروی ہے. فرماتے ابن ماجہ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی وفاطمة والحسن والحسین انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی سے، فاطمہ سے، حسن اور حسین علیہ السلام سے میں اس شخص کے لیے سراپا صلح ہوں جس سے تم لوگوں نے صلح کی، اور میں اس سراپا جنگ ہوں اس کے لیے جس سے تم لوگوں نے جنگ کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جس سے علی جنگ کرے اس سے میری جنگ ہے، جس سے حسین جنگ کرتا ہے اس سے نبی کی جنگ ہے. اس حدیث کو، یہ کوئی شیعہ کی روایتیں نہیں ہے بھائیو، یہ ہماری اہل سنت کی کتاب ابن ماجہ شیعہ ہے، ترمذی شیعہ ہے، مسند احمد بن حنبل وہ شیعہ ہے، انہوں نے یہ روایت کی ہے. لہذا صرف اس حدیث کو اللہم والی من والا وعاد من عادا، صرف اس خوف سے کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھتا ہے، کہ بعض لوگوں نے جنگ کی تو شیعہ کے موقف کو تقویت ہو جائے گی. بھائی دوسری روایات بھی موجود ہیں، ان کا کیا کیا جائے گا. تو صرف شیعہ کے موقف کی تائید کی وجہ سے اس کو چھپانا یہ علم کے ساتھ خیانت ہے. پانچویں بات جو اس کے اندر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امام علی کی ولایت کا اقرار ایمان ہے، اور آپ سے قطع تعلق کرنا نفاق ہے. یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور اس بات کی تائید صحیح مسلم کی حدیث کرتی ہے جو جناب امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ نے فرمایا والذی فلق الحب وبرأ النسم انه لعهد النبی الامی الی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. حضرت علی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، مسلم کی روایت کا نمبر ہے 240، کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ صرف مومن محبت کرے گا اور منافق بغض کرے گا. یہ حدیث اللہم والی من والا وعاد من عادا اس مفہوم کی تائید کرتی ہے، یہ روایت بھی صحیح مسلم کی روایت. لہٰذا میری جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ حدیث موالات یا حدیث غدیر یا حدیث الثقلین یہ متواتر درجے کی حدیث ہے. امام ابو جریر الطبری نے اس پہ 2 جلدوں کے اندر کتاب لکھی صرف اس کی سند کے اوپر، ہزاروں صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو اس سے لا ينکرها الا ناصبی، میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے صرف ناصبی انکار کرے گا. اور شیخ ابن تیمیہ اس میں نسب کس درجے کا موجود ہے، جیسے کہ ابن حجر اسقلانی نے جو ادر الکامل فی اعیان المئۃ الثامنہ کے اندر اس کے ترجمے کے اندر لکھا ہے، اور بعض علماء کے حوالے سے لکھا ہے کہ نسب اور نفاق کا بھی اس پہ ذکر کیا ہے. تو صرف شیخ ابن تیمیہ کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگ جو اس حدیث سے انکار کر رہے ہیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں. اور اس حدیث کے اندر امام علی کی فضیلت ہے. امام علی علیہ السلام اول وہ مومن ہیں کہ جنہوں نے دعوت ذو العشیرہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر لبیک فرمایا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس نے دعوت ذو العشیرہ کو نہیں سمجھا ہے، جس نے دعوت ذو العشیرہ کو نہیں سمجھا ہے، وہ آگے امام علی کی سیرت کو نہیں سمجھ سکتا، نہ سیرت رسول کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ذمہ داریاں جناب امام علی کو سونپ دی تھی. بہرحال انشاءاللہ دعوت ذو العشیرہ کے اوپر انشاءاللہ پھر گفتگو کروں گا. یہاں حدیث موالات، حدیث غدیر کے اوپر جو گفتگو کی، انشاءاللہ اس میں مزید بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس میں چاہوں گا شامل کی جائے. تو نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں اسی سلسلے کے اندر اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا حدیث موالات کے اندر. اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.